السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں سلام کی اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سلام اسلام کا شعار ہے۔ ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو سلام کر کے اس سے دلی محبت کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح جس کو سلام کیا گیا ہے وہ بھی جواب دے کر سلام کرنے والے سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سلام صرف اسلام کا شعار ہی نہیں بلکہ ایک اہم دینی و اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام بھیج نہ لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ احادیث نبوی میں بھی سلام کی بہت بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے اور اسے اہل ایمان کے درمیان محبت بڑھانے اور آپس میں تعلقات کی استواری کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سے آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اس حدیث سے جہاں ایک طرف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام اہل ایمان کے درمیان محبت بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے، اور آپس میں جب محبت بڑھے گی تو ایمان میں پختگی آئے گی، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سلام ہر خاص و عام کو کرنا چاہیے۔ سلام کو کسی طبقے یا ہم منصب لوگوں کے درمیان محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور نماز تہجد پڑھو، درحالانکہ لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں بھی سلام کو عام کرنے اور پھیلانے کی تاکید کی گئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلام کی یہ تاکید اور فضیلت سنی تو ان کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ آپس میں کثرت سے سلام کرتے، یہاں تک کہ اگر ان کے درمیان ایک دیوار کی اوٹ حائل ہو جاتی تو بھی جب دوبارہ سامنا ہوتا تو بلا تکلف سلام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تو معمول ہی تھا کہ وہ روزانہ پابندی سے بازار جاتے، نہ کوئی سودا سلف لیتے اور نہ کسی دکان پر رکتے اور نہ کسی مجلس میں شریک ہوتے۔ جب ان سے بازار آنے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں صرف لوگوں کو سلام کرنے کی غرض سے بازار آتا ہوں۔ ایسا اس لیے تھا کہ صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اور رحمت اللہ کہنے پر 20 نیکی، اور وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکی ملتی ہے۔ اسی لیے سلام کے آداب میں سے ہے کہ سلام کی ابتدا کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور ایسا کہنا مستحب ہے۔ سلام اپنے پرائے، شناسا اور ناآشنا سب کو یکساں طور پر کرنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اور ہر شخص کو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اسلام میں سلام کرنے کی جتنی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ جواب دینے کی بھی اہمیت ہے۔ ہمارا ایک مسلمان بھائی یا ایک مسلمان بہن جب ہمیں خوش دلی اور محبت کے ساتھ سلام کرتا ہے تو بجاں طور پر اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسے ویسا ہی خوش دلی والا جواب لوٹائیں گے، اور اس کی یہ خواہش بالکل فطری ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی ہمیں خوش دلی سے سلام کرے تو ہمیں خوش دلی سے اس کا جواب دینا چاہیے، اور جب ہم کسی سے سلام کریں تو خوش دلی سے سلام کریں، اور جب تم سے کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو۔
جب تم کسی سے سلام کرو تو بہتر الفاظ میں جواب دو۔ واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ سلام اور جواب سلام کا معاملہ اسلام کی نگاہ میں رسمی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اسلامی معاشرے میں یہ ربط و تعلق ایک اہم بنیاد ہے۔ جب ایک مسلمان شخص نے دوسرے مسلمان کو سلام کر دیا اور دوسرے نے وعلیکم السلام سے اس کا جواب دے دیا تو ان کے درمیان گویا من وتو کا فرق مٹ گیا اور دونوں دو قالب یکجان ہو گئے۔ اور اگر جواب نہ دیا تو اس کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ اس نے اس کا سلام قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس نے اس کے اسلام کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس وجہ سے قرآن نے بڑی اہمیت کے ساتھ سلام کے مسئلے کو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا، اور اسی آیت میں آگے کے ٹکڑے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبہ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال و اقوال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس آیت میں جہاں سلام کی اہمیت بیان ہوئی ہے وہیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں پر مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک حقوق ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں۔ سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہیں کہ جب ہم آمنے سامنے ہو تو خوش روی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے لب و لہجے میں ایک دوسرے کو سلام کریں، اور اسی طرح جواب بھی دیں اور پوری وضاحت کے ساتھ کھلے دل سے السلام علیکم یا جواباً وعلیکم السلام کہیں۔ اس بات کی پوری کوشش ہو کہ السلام کی لام اچھی طرح واضح ہو، ورنہ وہ السام ہو جائے گا جس کے معنی موت کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارا سلام دعا کی بجائے بد دعا ہو جائے گا۔ آمنے سامنے ہو کر سلام کی صورت میں ایک بات اور قابل لحاظ ہے کہ صرف زبان سے سلام کریں اور ہاتھ یا سر کو حرکت دینے سے حتی الامکان گریز کریں۔ سلام میں پہل کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پہل کرنے میں آداب اور اختلاف کا خیال نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص سلام میں پہل کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے اور اس میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو انہیں پہلے سلام کرے۔ آخر میں ہم سلام کے معنی ہیں اور ان کے برکات کا جائزہ لیں۔ سلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو اسے سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سلامتی کی اس دعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کو سلام کرتے ہیں تو گویا اسے اپنی طرف سے سلامت رہنے کی ضمانت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی تصور کریں کہ جس معاشرے میں لوگ صبح و شام یا ہر ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور ہر ایک دوسرے کے لیے سلامت رہنے کی ضمانت اور گارنٹی فراہم کرے تو کیا اس معاشرے میں کسی پر ظلم ہوگا، کسی کا حق مارا جائے گا؟ عقل کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، صرف اسلام کی برکت سے ایک مثالی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اسلام کی اہمیت اور اس کے ثمرات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم شعوری طور پر اس سنت مطہرہ کا اپنی زندگی میں خود بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔